اب محرم الحرام کے اس مہینے میں جو شور مچتا ہے روافض کی طرف سے کہ اہل بیت اور صحابہ کرام میں باہم دشمنی اور تکرار تھا، جبکہ اللہ کا قرآن جو بیان کر رہا ہے، اللہ کا قرآن پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی تذکرہ ہے اجتماعی طور پر صحابہ کرام کا تذکرہ ہے، کسی بھی جگہ پر اس طرح علیحدہ علیحدہ طور پر قرآن نے صحابہ کرام کی اس طور پر کوئی کیٹیگری نہیں بنائی کہ یہ اہل بیت ہیں اور یہ صحابہ کرام ہیں، ان کا مقام یہ ہے اور ان کا مقام یہ ہے، بلکہ قرآن جہاں کہیں بھی بیان کر رہا ہے تو صحابہ کرام اور اہل بیت کا ایک ہی جگہ پر تذکرہ کر رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چاہے جناب صدیق اکبر ہیں، چاہے جناب فاروق اعظم ہیں، چاہے حضرت عثمان ہیں، چاہے حضرت علی المرتضیٰ ہیں، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور چاروں صحابیات ہیں، چاروں صحابیات ہیں، اور چاروں نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیٹی سے اولاد ہے، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اولاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے۔ تو سب کو قرآن بیان کر رہا ہے والذین معہ، جو نبی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو، صحابہ کرام میں سے ہو، اشداء علی الکفار، کفر کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت نرم اور رحم دل ہیں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایمان والوں پر بہت نرم ہیں اور اعزۃ علی الکافرین، کفار پر بڑے سخت۔ اگر ہم ان نابلد لوگوں کے تذکرے کو سن کر اگر اپنا یہ ذہن بنانے لگ جائیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں کوئی دشمنی تھی، تو پھر ہم قرآن مجید کے اس مصداق کے منکر ہو جائیں گے کہ قرآن تو تمام صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں رحماء بینہم، قرآن تو تمام صحابہ کرام کے بارے میں باہم کہہ رہا ہے اذلۃ علی المؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ کرام کی تربیت یہی کی کہ وہ باہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ اب جہاں تک اہل بیت کا تذکرہ ہے، اہل بیت جتنے بھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد تمام صحابہ کرام نے ان کی بہت رعایت کی، بالخصوص حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت دیر تک زندہ رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد بھی زندہ رہے۔ ان کے ساتھ تو صحابہ کرام کے بڑے عجیب معاملات۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت چھوٹے تھے، بہت چھوٹے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت بھی آپ بہت چھوٹے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دیتے تو حسنین کریمین کو منبر پر ساتھ بٹھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹے تھے، کہا کہ میرے باپ، ہمارے باپ کے منبر سے اترو، انہیں اٹھایا، منبر پر ساتھ بٹھایا، پھر خطبہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ آخری وقت میں ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی، یعنی 18 سال کے قریب ہو چکے تھے اور اب جوان ہو چکے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ کیا تھا؟ ایک تو بدری صحابہ کرام کا وظیفہ زیادہ تھا، 5000 درہم، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تو بدری صحابی نہیں تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا وظیفہ بدری صحابہ کرام کے برابر فرمایا، نبی کی قرابت کی وجہ سے، نبی کی قرابت کی رعایت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اسلامی مملکت کے کسی کام میں مصروف تھے اور باہر جو دربان تھا اسے حکم یہ تھا کہ کسی کو اندر آنے نہیں دینا۔ عبداللہ ابن عمر تشریف لائے، امیر المؤمنین کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں،
تشریف لائے، کہا کہ ابا جی سے ملاقات کرنی ہے، کہا اجازت نہیں ہے۔ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے، ورع اور تقوی کے اعتبار سے ابن عمر بلند ہے، فقہاء صحابہ کرام میں ان کا شمار ہے، لیکن اس سب کے باوجود روک دیا گیا کہ امیر المؤمنین مصروف ہے۔ اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ابن عمر کو اجازت نہیں مل رہی، وہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ اب جب واپس تشریف لے گئے، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع ملی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسین، نبی کے لاڈلے، آپ کیوں واپس چلے گئے؟ دربان نے بتلایا کہ وہ بھی تشریف لائے تھے، واپس چلے گئے۔ کہا کہ ابن عمر کو جب اجازت نہیں تھی تو میں نے سمجھا کہ آپ کہیں مصروفیت میں ہیں تو مجھے بھی اجازت نہیں ہوگی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو ابن عمر ہے، وہ تو میرا بیٹا ہے، وہ تو پابند ہے، آپ کی کوئی پابندی نہیں، جب چاہے مجھ سے ملاقات کر لیں۔ یہ نبی کی قرابت کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ یمن سے بہت سارے حلے آئے، جبے آئے، تو دو روایات ہیں۔ ایک روایت یہ کہ حسنین کریمین موجود نہیں تھے، جب وہ گھر سے نکلے تو سارے لوگوں نے جبے پہنے ہوئے، انہوں نے نہیں پہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ حسنین کریمین نہیں پہنے اور باقی سارے لوگ پہن لیں، انہیں بھی جبے پہنا دی۔ یا دوسری روایت یہ کہ جو جبے آئے تھے انہیں اس لائق نہیں سمجھا کہ نبی کے لاڈلے وہ پہنے، فوراً گھوڑ سوار کو دوڑایا اور یمن میں اچھے کپڑے کا جبہ بنوا کے لائے۔ اور حضرت عمر پریشان تھے کہ کیوں پریشان ہے؟ کہ ان لاڈلوں نے جبے نہیں پہنے، باقی سب لوگوں نے پہنے۔ اب وہ جب واپس یمن سے واپس آئے تو خوبصورت جبے انہیں پہنا کر بڑے خوش ہوئے، نبی کی قرابت کی رعایت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بہت نرم دل انسان تھے، ان کے ساتھ مل کر تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد لڑا، انہیں اپنا امیر تسلیم کیا، ان خلفاء کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، ان کے ساتھ مل کر ساری زندگی بسر کی، ساری جوانی بسر کی، اور ساری کڑیل جوان ہوئے تو ہر جہاد میں شرکت کی، اور خوب اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں خوب کھپایا اور کفر کے ساتھ مقابلے میں وقت گزارا۔ اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر حالات آئے اور بلوائیوں نے جب ان کے دروازے پر ان کے سارے گھر کا محاصرہ کیا مدینہ منورہ کا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پہرے دار اور چوکیدار اور گارڈ بن کر جو شخصیات کھڑی ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دو نواسے تھے۔ اگر ان کے بیچ محبت نہیں تھی تو کیوں ان کی حفاظت کر رہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حکم دیا کہ تم دونوں یہاں کھڑے رہو، اور پھر جب بلوائی اوپر سے مکان سے یا پچھلی طرف سے داخل ہو کر حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت علی کو جب اطلاع ملی تو اپنے شہزادوں کو تھپڑ لگائے، غصہ ہوئے، ڈانٹا کہ تمہاری موجودگی میں تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر لے۔ انہوں نے اپنی صفائی بیان کی کہ ابا جی ہماری موجودگی میں نہیں، یہاں سے کوئی داخل نہیں ہوا، جو کوئی داخل ہوا ہے پچھلے راستے سے یا مکان کے اوپر سے داخل ہوا ہے، یہاں سے کوئی داخل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ پلا دی کہ امیر المؤمنین کو کچھ ہو جائے اور تم یہاں کھڑے رہو۔ یہ وہ باہم محبت تھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے بیچ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس محرم کے مہینے میں ایک اور سوال سر پکڑتا ہے اور مسلمانوں کے بیچ گمراہی پھیلائی جا رہی ہے کہ حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس باغ فدق لینے گئی، ابو بکر نے وہ باغ نہیں دیا، اس پر قبضہ کر لیا، غصب کر لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا رافضیت اس کا کبھی جواب نہیں دے سکتی کہ دنیا رافضیت سب سے پہلے یہ بتلائے کہ پہلا خلیفہ ہے کون۔ اگر پہلے خلیفہ ان کے مطابق خلیفہ بلا فصل، جیسے کہ ان کا کلمہ ہے کہ وہ اپنے کلمے میں خلیفہ بلا فصل حضرت علی کو کہتے ہیں، اگر پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں تو حضرت فاطمہ حق لینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیوں گئی؟ اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت فاطمہ پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر کو سمجھ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ امیر المؤمنین کے پاس گئی۔ اگر پہلے خلیفہ حضرت علی ہوتے تو حضرت فاطمہ کس کے پاس جاتی اپنا حق لینے کے لیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں گئی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بھی پہلے خلیفہ کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ باغ فتق کا حق لینے کے لیے حضرت فاطمہ کیسے گئی؟ حضرت فاطمہ تو وہ خاتون جنت ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ علی میرا جنازہ رات میں اٹھانا تاکہ میری چارپائی پر کسی غیر محرم کی نظر۔ وہ کیسے اپنا حق لینے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے یہ گوارا ہوا کہ حضرت فاطمہ کو بھیجیں کہ جاؤ جا کے تم اپنا حق لے؟ پھر کہتے ہیں جی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق نہیں دیا۔ عقل کے اعتبار سے سوچنے کی ضرورت ہے، علم کے اعتبار سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جس ابو بکر نے ہجرت کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال، 2 مرتبہ سارا مال اللہ کے اور اس کے رسول کے راستے میں پیش کیا، ایک مرتبہ کا تو معروف واقعہ ہے، اور دوسرا مرتبہ کہ جب ہجرت کے لیے گئے تو ساری اشرفیہ لے کر ساتھ چلے گئے، اور بیٹی سے کہا اسما اگر ہمارے والد نابینے ہیں کچھ کنکریاں ڈال دینا، اس کے اوپر کپڑا رکھ دینا، اور وہ پوچھیں کہ ابو بکر ہمارے لیے کچھ چھوڑ گیا تو ان کا ہاتھ ان کنکریوں پر پھیرا دینا کہ ابو بکر نے بہت کچھ چھوڑا۔ جو ابو بکر نبی کے لیے سارا مال قربان کر دے، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، اور ٹاٹ کے کپڑے پہن لے، اور آسمان والے اس قربانی پر ابو بکر پر فخر کرنے لگ جائے، اور اللہ کا سلام ابو بکر پر آئے۔ عقل سے سوچنے کی ضرورت ہے، کیا وہ ابو بکر باغ فتق کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، آج بھی مکہ مدینہ جانے والے لوگ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا معمولی سا ایک باغ ہے، کیا ابو بکر اس باغ پر غاصب ہو جائیں گے کہ جس نے اپنا سارا کچھ نبی پر نچھاور کر دیا؟ عقلی اعتبار سے بھی محال ہے، اور علمی اعتبار سے تو یقیناً محال ہے کہ ایسا واقعہ نمودار ہی نہیں ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے انبیاء جتنے بھی ہیں وہ دنیا میں کسی چیز کے وارث نہیں ہوتے، وہ صرف علم چھوڑ جاتے ہیں اپنی میراث میں، باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ نبی کے ورثاء کو نہیں ملتی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تھی کیا؟ میراث تھی کیا؟ چند تلواریں، زرہ۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا اہل بیت کے ساتھ جو محبت اور والہانہ انداز تھا، اگر اسے صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی روشنی سے دیکھا جائے تو ایمان بڑھتا ہے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کا بہت احترام کیا، اور کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں کہ جس نے ذاتی رنجش پر اہل بیت کے کسی فرد کو تکلیف پہنچائی۔ صحابہ اکرام کے باہم جتنے بھی عنوانات اور معاملات باہم دست و گریباں کے اگر جنگ صفین اور جمل میں نظر آ رہے ہیں، اگر یہ دکھ بھی رہے ہیں تو یہ دینی بنیادوں پر ہے، اس میں ذاتی کوئی رنجش نہیں، اور اس میں بھی صحابہ اکرام نے اہل بیت کا احترام کیا۔ کوئی ایک صحابی رسول قرآن و سنت کی روشنی میں یا کسی بھی طرح سے ایسا ثابت نہیں ہو سکتا کہ جس نے کسی ذاتی رنجش کی بنیاد پر اہل بیت کا دل دکھایا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت باہم رحماء بینہم کا روشن مینار تھے، اور بالکل مدلل طریقے سے کھلی ہوئی دلیل تھے کہ رحماء بینہم یہ صحابہ کرام کے بارے میں ہے، اور اذلۃ علی المؤمنین ایمان والوں پر نرم یہ صحابہ کرام تھے کہ باہم ایک دوسروں پر کیا تھے؟ نرم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے بیچ جو محبت اور باہم رشتہ داریاں ہیں وہ رشتہ داریاں بیان کرنے کی، سمجھنے کی، باہم ان کے محبت کے جتنے تعلقات ہیں انہیں بیان کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فرق باطلہ کی جتنے بھی گمراہ کن بیانات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے سننے سے، ان کے اثرات کو قبول کرنے سے ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.